اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جس گلوان ویلی کو لے کر بھارت اور چین کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے، چین دعویٰ کر رہا ہے کہ گلوان ویلی ہمارا ہے، جبکہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ اس وادی گلوان کو لے کر شروع سے دونوں ملکوں میں تنازع چل رہا ہے، لیکن اس گلوان ویلی کی دریافت بالآخر کس نے کی تھی؟ یہی بات ہم آپ تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ گلوان وادی ایک مسلمان نے کی تھی گلوان وادی کی دریافت، اور اسی مسلمان کے نام سے منسوب ہے یہ علاقہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس وقت وادی گلوان کو لے کر چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، اس کی دریافت ایک مسلمان نے کی تھی۔ گلوان ویلی کی دریافت اسی مسلمان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ وادی اور یہاں بہنے والی گلوان ریور، اور اس شخص کا نام تھا غلام رسول گلوان۔ بھارت میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے ایک ٹیم بنا رکھی تھی جس کی ذمہ داری نئے علاقوں کی تلاش کرنا تھی۔ اسی ٹیم میں شامل تھے لداخ کے رہنے والے غلام رسول گلوان۔ یہ 1899 کی بات ہے۔ غلام رسول گلوان ایک دن اپنی ٹیم سے الگ ہو گئے اور راستہ بھٹک گئے، اور پھر نئے علاقوں کی تلاش اور دریافت میں وہ اس وادی تک پہنچ گئے جسے آج گلوان کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک ندی بھی بہتی ہے جس کا نام غلام رسول گلوان سے ہی منسوب ہے۔ یہ دریائے گلوان اکسائی چن علاقے سے لداخ میں بہتا ہے۔ یہ سلسلہ کوہ قراقرم کے مشرقی حصے سے نکلتا ہے اور مغرب میں بہتے ہوئے دریائے شیوک میں ملتا ہے، جو کہ دریائے سندھ کے معاون دریاؤں میں سے ایک ہے۔ غلام رسول گلوان کا خاندان آج بھی لداخ کے علاقے لیا میں موجود ہے، اور وہ اسے بھارت کا حصہ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ چین کے ناجائز قبضے کے شدید خلاف ہیں۔ لداخ کی گلوان وادی میں آب و ہوا انتہائی سخت ہے، اور بہت زیادہ بلندی پر واقع یہ خطہ لائن آف ایکچول کنٹرول یا LAC کے مغربی سیکٹر کے ساتھ ہوتا ہوا کسائے چن کے قریب تک جاتا ہے۔ اس علاقے پر انڈیا کا دعویٰ ہے کہ مگر کنٹرول چین کا ہے۔ سن 1956 میں چین نے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا کہ گلوان ویلی اکسائی چین میں شامل ہے اور چین کا حصہ ہے۔ سن 1960 میں چین نے گلوان ویلی کے مغربی حصے پر بھی دعویٰ کر دیا جو دریائے شیوک میں ملا ہوا ہے۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان بغیر روایتی ہتھیاروں کے یہ پہلی جھڑپ نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2100 میل لمبی غیر واضح سرحد یا LAC پر انڈیا اور چین کے درمیان آمنے سامنے لڑائی کی ایک بہت بڑی تاریخ کتابوں میں موجود ہے۔ سن 1962 میں پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان آخری بار فائرنگ کا تبادلہ سن 1975 میں اروناچل پردیش کے ایک دور دراز گھاٹی میں ہوا تھا، جس میں 4 انڈین فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعے کو مختلف سابق سفارتکاروں نے گھات لگا کر حملہ اور حادثہ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک فریقین کے درمیان کبھی گولی نہیں چلی۔ اس کی وجہ سن 1996 کا وہ 2 طرفہ معاہدہ ہے، جس کے تحت کوئی بھی فریق LAC کے دونوں جانب 2 کلومیٹر کی حدود میں گولی نہیں چلائے گا، نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد کے ذریعے کارروائی کرے گا۔ لیکن ناظرین کرام، حالیہ ہفتوں کے دوران کشیدگی کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ مئی میں پینگونگ جھیل، لداخ اور شمال مشرقی انڈین ریاست سکم کے 7 سرحدوں پر انڈین اور چینی فوجیوں کے مابین ہاتھا پائی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔
پچھلے دنوں چینی فوج نے بھارت کی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد ایک جھڑپ میں بھارت کے ایک کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس لڑائی میں مبینہ طور پر چینی فوجیوں کی جانب سے کیل لگی آہنی سلاخوں کے استعمال کی بھی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ انڈین اخبار دی ہندو نے جمعے کو عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ رہا کیے جانے والے افراد میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 3 میجر بھی شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق چینی حکام نے پیر کی شب انڈیا اور چین کے درمیان ہونے والی سرحدی جھڑپ کے بعد گرفتار کیے گئے 10 انڈین فوجیوں کو رہا کیا تھا۔ انڈین حکومت نے بھی اس اطلاعات کی تصدیق کی تھی۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اپنی حدود میں دراندازی کا الزام لگایا ہے۔ یہ جھڑپ تقریباً 14,000 فٹ بلند پہاڑوں کی اونچی ڈھالوانوں پر ہوئی، جس کی وجہ سے بعض فوجی نیچے تیز بہاؤ والے دریائے گلوان میں گر گئے، جس کا درجہ حرارت 0 سے بھی کم ہوتا ہے۔ بھارت نے چین پر لداخ کی وادی گلوان میں ہزاروں فوجی بھیجنے اور 14,700 مربع میل کے علاقے پر قبضہ کرنے کا الزام چین پر لگایا ہے۔ سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں، مگر کوئی بھی نتیجہ خیز نتیجہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اس وادی گلوان کی حقیقت جس کے لیے بھارت اور چین آپس میں لڑ رہے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس وادی گلوان کی دریافت ایک مسلمان نے کی تھی، جن کا نام تھا غلام رسول گلوان۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو وادی گلوان کے حوالے سے ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے، اور اس قیمتی معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔